آپ کے ذوق کے لیے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سنانے لگا ہوں۔ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو گئی۔ اب صحابہ آ رہے ہیں، اب وہ مکے والا دور نہیں رہا کہ کافر مسلمانوں کی عبادت کے راستے میں آ کر رکاوٹیں کھڑے کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلان جہاد بھی ہو گیا ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، باقاعدہ طور پر مسجد نبوی شریف کی بنیاد بھی رکھی جا چکی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، صحابہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لا رہی ہے۔ دن بدن صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب وقت وہ آن پہنچا کہ مسجد کی جگہ صحابہ کے لیے، نمازیوں کے لیے تنگ ہونے لگی۔ جگہ تھوڑی تھی، تعداد زیادہ ہو گئی، مسجد کی گنجائش جو تھی وہ کم ہو گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کملی والے آقا صحابہ کی جانب مخاطب ہوئے، واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ واعظ و نصیحت کرتے کرتے میرے اور آپ کے کریم آقا نے صحابہ سے کہا، او میرے صحابہ، آپ سبھی دیکھ رہے ہو مسجد کے اندر نمازیوں کی جو گنجائش ہے، اب وہ جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جسے اللہ نے توفیق دی ہو، وہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے 7 زمین خرید کر اللہ کے نام پر وقف کر دے۔ سارے صحابہ نے یہ اعلان سنا۔ اگلی نماز کے لیے جب کریم آقا مسجد میں تشریف لائے، نماز ہوئی۔ نماز ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اعلان سنا ہے، سننے کے بعد میں گھر گیا ہوں، ساتھ جو زمین کا مالک تھا اس سے آ کر میں نے سودا کیا ہے، وہ زمین اب آپ کے غلام نے خرید لی ہے اور بڑی محفل میں اعلان کر رہا ہے، اے کملی والے آقا، وہ زمین میں نے مسجد کے لیے راہ خدا میں وقف کر دی ہے۔ پیار سے کہہ دیجئے۔ یہ جذبہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، دولت بڑوں کے پاس ہوتی ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ دولت بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، وہ کروڑوں لاکھوں روپے ہوتے ہیں، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے زمین خرید لی، راہ خدا میں وقف کر دی۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اب یہ زمین مسجد کے لیے میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دی ہے۔ سنو پھر میرے کریم آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا بشارت دی، اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر و توسیع میں حصہ ملاتا ہے، اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے، ہر اس نبی کے امتی کے لیے یہ پیغام ہے، آؤ بارگاہ عثمانیت کے بارگاہ کے اندر جا کر جھک کر انہیں سلام عقیدت پیش کرو کہ آپ کے ایک قدم نے قیامت تک آنے والے حضور کی ساری امت کا بھلا فرما دیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، سنو حدیث پاک، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کے گھر میں حصہ ملاتا ہے، اللہ اس انسان کو یہ کمال عطا کرتا ہے، ادھر وہ دنیا میں مسجد تعمیر کر رہا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کر رہا ہے۔ ادھر تم مسجد کی تعمیر کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر کروا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے جب یہ حدیث پاک سنی نا، اب یہ بات میں اس کے بعد آپ کو سناؤں گا، حضرت عثمان غنی کی وہ بات جو تھی نا، وہ پیار وہ پوری کر لو پہلے۔ یہ تو حدیث پاک ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے کیا کیا، جنت میں محل بنا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا نا، تو کریم آقا نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے صحابہ، جو مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد کے لیے زمین وقف کرتا ہے، مسجد کی تعمیر و توسیع میں جس قدر بھی حصہ ملاتا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو خلوص نیت سے،
اگر آپ اللہ کے گھر کی تعمیر اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ میرے اس پیسے کو دیکھ کر، میری اس مدد کو دیکھ کر، میرے اس تعاون کو دیکھ کر لوگ میری بلے بلے کریں اور میرے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑا سخی ہے جو گھر کی تعمیر کروا رہا ہے، تو میں منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو یہ پیغام بھی دیتا چلوں کہ اگر آپ کی نیت میں یہ بات شامل ہو گئی کہ میں مسجد کی تعمیر یا مدرسے کی تعمیر یا کسی غریب کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعمیر و توسیع کو دیکھ کر، میرے اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیکھ کر میری تعریف کریں اور مجھے سخی کہیں، تو حضور کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ 1 روپے کا ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے، سارے کا سارا پیسہ بھی ضائع چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ ملے گا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جب خرچ کرنا ہو تو پھر یہ نیتیں درمیان سے نکال دو، پھر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان کیا نا، میں نے مسجد اللہ کے نام کے لیے وقف کر دی ہے جگہ، میرے اور آپ کے کریم آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور دعا کرے کملی والا اللہ کا محبوب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، میرا محبوب تو بولتا ہی کچھ نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو رب اسے کہتا ہے۔ رب کی مرضی سے بولنے والے محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو پھر آپ دیکھو، میں اور آپ، میری اور آپ کی دعا میں یہ اثر ہے۔ رب نے فرمایا کہ آپ خلوص نیت سے دعا کرو تو آپ کی دعا رب قبول کرتا ہے، اور جب امام الانبیاء دعا فرما رہے ہوں تو پھر اس دعا کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے کے بعد صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر دعا ہو رہی ہے، اور بالخصوص یہ دعا حضرت عثمان غنی کے لیے ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یا اللہ، تیرا محبوب حضرت عثمان غنی کی اس ادا کو پسند کر گیا ہے، اور پسند کرنے کے بعد عثمان غنی سے راضی ہو گیا ہے۔ مولا تیرا محبوب تجھے التجا کر کے تیری بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتا ہے، جس طرح میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ایک بار پیار سے کہہ دیجیے، یہ حضرت عثمان غنی کے لیے دعا ہے بارگاہ مصطفی سے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب محبوب خدا دعا کرے اور رب قبول نہ فرمائے؟ فرمایا محبوب تو مانگ تو صحیح، پھر دیکھ تیرا رب تیری اداؤں کو، تیری دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی رب نے کہا کہ مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو ہر پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں، کوئی پکارے تو صحیح۔ اللہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے والے ہیں، کوئی آئے تو صحیح، پہلے مانگو تو صحیح۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور جب قبلی والے آقا مانگ رہے ہوں تو فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے غوث پاک نے فرمایا کہ 2 باتیں بارگاہ عثمانی سے سیکھ لو، 2 باتیں۔ نمبر 1، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بے سہارا، کوئی بھوکا اگر آپ کو نظر آ جائے نا، اس کو کھانا کھلا دو، اس کو کھانا کھلا دو۔ اور کھانا کھلانے کے بعد میرے رب کے قرآن کا جو پیغام ہے نا، اس کو مد نظر رکھے، کھانا کھلاتے ہوئے کسی کو بھی کھانا کھلائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورۃ الفجر پارہ نمبر 30۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قحط سالی ہو نا، جب کسی انسان کو خود کھانے کی ضرورت ہو، خود بھوکا ہو وہ، اور اسے کھانا کھانے کی ضرورت ہو، تو ایسے دور کے اندر اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو کے منہ میں نوالا ڈال دیتا ہے، لقمہ کسی کو کھلا دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دور کے اندر کھانا کھلانے والے کو عام حالت کی نسبت 2 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے جب خود کی ضرورت ہو۔ تو ہم تو پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، محتاج کی ضرورت پیچھے رہ جاتی ہے۔ فرمایا کھانا کھلاؤ مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند ہو تو کھانا کھلاؤ۔
کھانا کھلانے کے وقت ہم نے کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلانے لگے نا تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ہم کھانا کسی کو کھلا رہے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بس مولا اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے، تیری رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم اس لیے کھانا نہیں کھلاتے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ دنیا والے ہمیں سخی کہیں، دنیا والے ہمارا شکریہ ادا کریں، دنیا والے ہمیں کوئی بدلہ دیں۔ اگر یہ نظریہ ہوگا تو پھر یاد رکھو کہ کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، جس عبادت میں ریاکاری ہو۔ ہمارے ہاں الا ما